دلکش نے تخت پر بیٹھے ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی میرا بچہ، بولیں۔ لہجے میں بلا کی محبت سموئے اس نے ابتسام پر ایک نظر بھی نہ ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جانتی تھی اگر اسے دیکھ لیتی وہ لہجہ لڑکھڑا جاتا۔ بھابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مدیحہ نے اس کی بات سنتے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس کے پاس آ کر کہا۔ نیند سے اٹھی تو باہر آتے ہی اس نے تیز آواز میں دلکش کو پکارا، لیکن پھر اس کی آواز قریب سے محسوس کرتے اسے باہری تخت پر بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ ابتسام تو خفت صدا سے ان دونوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تو کبھی اپنی داڑھی پر۔ اوکے، میں کھانا گرم کرتی ہوں، دلکش نرم لہجے میں کہتی فوراً سے کچن کی طرف بڑھی۔ اپنی کمر، اپنا چہرہ اسے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی وہ ابتسام کے حصار میں قید ہے۔ ابتسام نے مدیحہ کو دیکھا جو جمائیاں لے رہی تھی۔ اس نے کچھ دیکھا تو نہیں۔ ابتسام شرمندگی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، لیکن پوچھتا کیسے؟ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے حالات کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا تھا۔ ویسے بھابھی، آپ اور بھائی کیا کر رہے تھے باہر؟ مجھے لگا آپ دونوں اندر سو رہے ہوں گے، پر آپ دونوں تو یہاں بیٹھے جاگ رہے ہیں۔ مدیحہ کے سوال پوچھنے پر کچن میں کھانا گرم کرتی دلکش نے اپنے ہاتھ روکتے ابتسام کی طرف دیکھا، جس نے بھی عین اسی وقت اسے دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو تمام گزرے لمحات آنکھوں کے پردے پر چلنے لگے۔ دلکش جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے بعد اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا سب سے مشکل امر تھا اس کے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شرم سے نظریں جھکانے پر ابتسام کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اندر گرمی ہو رہی تھی، اسی لیے باہر آ کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ مدیحہ کی بات پر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اپنے آپ کو نارمل کرتے اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، ہاں واقعی اندر گرمی ہو رہی ہے، میں آپ کے پاس یہاں سو جاؤں گی۔ کھلا صحن ہونے کے باعث رات کے وقت ہوا میں ہلکی ہلکی نمی شامل ہو گئی تھی جو اتنی گرمی میں سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے اس کی طرف آتی دلکش اپنے لب چباتے رہ گئی۔ مدیحہ کے پاس کھانا رکھا تو وہ رغبت سے کھانے لگی۔ اس سارے وقت میں ابتسام تخت کے ایک طرف بیٹھا اپنے بٹنوں والے موبائل پر نہ جانے کیا کرتا رہا، جبکہ دلکش مدیحہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ مدیحہ نے کھانا کھایا تو دلکش برتن رکھتے واپس اس کے پاس آئی، جو اسے تخت پر بیٹھنے کا بولتے خود اس کی گود میں سر رکھتے اس کا ہاتھ اپنے بالوں پر رکھ گئی۔ ابتسام نے موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس منظر کو دیکھتے نہ جانے کیوں دل میں سکون سا اترا تھا، جس طرح وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے مدیحہ کا سر تھپک کر اسے سلا رہی تھی۔ ابتسام کو حیرت ہوئی، اتنے کم وقت میں کیسے کسی سے اتنی انسیت ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا جب مدیحہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نیند میں ڈوبی آواز میں اس نے پوچھا۔ دلکش نے بھی ابتسام کو دیکھا۔ دونوں کی نظروں پر تصادم ہوا اور دونوں کے دل نے بیٹ مس کی اور نظریں ایک دوسرے سے پھیر گئے۔ میں اندر سونے، آپ یہاں آرام سے اپنی بھابھی کے ساتھ سو جاؤ۔ ابتسام کے کہنے پر دلکش نے اپنے لب بھینچے تو مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں آ جائیں، یہاں بہت جگہ ہے، آپ میرے ساتھ سو جائیں۔ مدیحہ کے ضدی لہجے میں کہنے پر ابتسام نے ایک نظر دلکش کے چہرے پر ڈالی جو اس کی طرف اب نہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر بنا کچھ کہے وہ بھی مدیحہ کے برابر میں دراز ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ تھکن حد سے سوا بھی تھی، سر بھی شدت سے درد کرنے لگا تھا۔ ابھی آنکھیں بند کیے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اپنی چوڑی پیشانی پر نرم ہاتھ محسوس ہوا۔ ابتسام نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور دلکش کی طرف دیکھا جو سنجیدہ چہرہ لیے اس کا سر دبا رہی تھی۔ دلکش اسے دیکھنے پر اس کے چہرے پر جھکی۔ جب آپ مجھے اپنی بیوی قبول کر لیں پورے دل سے، اور آپ کا یہ دل میری محبت سے بھر جائے، آپ کو یقین آ جائے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی، تب میرے قریب آئیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے قریب آئے تو میں آپ کو روکوں گی نہیں آپ کا حق لینے سے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں ایک خلش سی رہ جائے گی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر بھی مجھ سے اپنا حق وصول کر گئے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ مدھم دھیمے سرگوشی بھرے لہجے میں اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھتے کہتی، اس کے ماتھے پر اپنے نرم لب رکھ گئی۔ ابتسام نے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر پہلے کی گئی اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ ماتھے پر ایک نرم ہاتھ کا لمس محسوس اسے ہوتا رہا۔ اس لمس سے سر درد کہیں دور بھاگ کر سو گیا تھا۔
اس لمس میں ایسا سکون تھا کہ وہ نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی جو صحن میں پڑ رہی تھی، اس میں اس خوبروز شخص کو وہ دیکھے گئی جو شاید تبھی اس کے دل، اس کی روح میں بس گیا تھا، جب اس نے اس کے احترام میں اپنی نظریں جھکا لی تھی، جب اس نے اس کے وجود کو ڈھکنے کے لیے اپنی شرٹ اس کو دی تھی، یا پھر تب جب 9 سال سے نماز سے دور لڑکی کو اس نے نماز کے لیے کہتے اس کے سر پر چادر ڈھکی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، اپنا گھر، اپنی دولت بھی کھوائی تھی۔ نکاح کے کاغذات کے نیچے جائیداد کے کاغذات تھے جسے وہ پڑھ چکی تھی اور سائن بھی کر گئی تھی، اور اس کی پھپھو کو لگ رہا تھا کہ اس نے دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنا سب کچھ صرف اس شخص کے لیے تو چھوڑ آئی تھی، وہ اپنے آپ کو صرف اس شخص کے لیے بدلنے لگی تھی۔ یہ شخص وہ تھا جس نے اسے مرنے سے بچانے کے لیے صرف اپنا نام کیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا دل، اس کی روح اس کے نام تبھی ہو گئی تھی جب اس نے اس کے بکھرے وجود کو ہوس سے دیکھنے کے بجائے اپنی نظروں کو ہی جھکا لیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تو اس کے گھر کو جنت بنے ہوئے۔ صبح ناشتہ وقت پر ملتا، جب شام کو گھر جاتا تو اسے اپنے انتظار میں بیٹھی نظر آتی۔ ہاں، بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، دونوں ہم کلام نہیں ہو رہے تھے، پر خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ آنکھیں بہت کچھ بھول جاتی ہیں، ایسا ہی کچھ ان دونوں کے درمیان تھا۔ ابتسام کا دل پلٹتا جا رہا تھا دلکش کی طرف، جس طرح وہ اس کے گھر کو، اس کی بہنوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ سب اس لڑکی کے لیے نیا ہے۔ وہ اس کی سوچوں میں بسنے لگی تھی، کام پر اب دل ہی نہیں لگتا تھا۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا گھر جانے کے لیے۔ اب بھی وہ ویلڈنگ کرنے میں مصروف تھا جب اس کا فون بجا۔ عثمان کا نمبر دیکھ تو اس نے فوراً سے فون اٹھایا۔ ہاں عثمان، بول۔ موبائل کو کاندھے اور کان کے بیچ میں رکھ تو اس نے کام میں مصروف ہوتے پوچھا، یار بسام، بھابھی کی لڑائی ہو گئی ہے محلے میں، تو جلدی آ جا۔ عثمان کے کہنے پر ویلڈنگ ہولڈر اس کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ کیا بول رہا ہے تو ان کا خیال رکھنا یار، میں آ رہا ہوں پلیز۔ عثمان، انہیں کچھ نہ ہو، ان کے پاس جا دوں، اور سارا کام چھوڑتے تیزی سے باہر بھاگا۔ پیچھے اس کے ساتھی اسے آواز دیتے رہے لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کے محلے میں کس سے لڑ رہی تھی اور کیوں؟ دل اس کی فکر میں ڈوب کر ابھرا۔ جلدی سے رکشے میں بیٹھتے وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بھابھی دلکش کھانا بنا رہی تھی جب مدیحہ ملیحہ اسکول سے واپس روتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا میرے بچوں؟ دلکش تڑپ اٹھی تھی ان دونوں کو روتا دیکھ کر۔ اس نے ان دونوں کے چہرے دیکھے، دونوں کے گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی آئیبرو تنی۔ بھابھی، ہم واپس آ رہے تھے، گلی کے کونے پر جو ہیرا موٹی رہتی ہے نا، ان کے بچے نے ہمیں دھکا دیا تو ہم نے بھی پلٹ کر اسے دھکا دیا۔ وہ رونے لگا۔ پھر اس موٹی نے باہر آتے ہمیں مارا۔ مدیحہ کی ہچکیوں کے ساتھ روتے کہنے پر دلکش کے چہرے پر غضب کا غصہ لہرایا۔ سنہری آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو گئیں۔ اس کی بچیوں کو مارا تھا، اب وہ چھوڑنے والی نہیں تھی۔ چلو ذرا اس ہیرا موٹی کو پتلی کر کے آؤں، میں حشر بگاڑ دوں گی میں اس کا۔ مدیحہ ملیحہ کا ہاتھ پکڑے غصے سے تن فن کرتی گھر سے باہر نکلی۔ گلی کے کونے پر بیٹھے بچے کو دیکھا تو مدیحہ ملیحہ کی طرف اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا جیسے یہی بچہ تھا۔ ان کے اس بات میں سر ہلانے پر دلکش نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ اس بچے کے منہ پر دے مارا۔ وہ بچہ گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ مدیحہ اور ملیحہ نے خوشی سے نعرہ لگایا، ایسٹ اور ویسٹ، مائی بھابھی از دا بیسٹ۔ وہ دونوں خوشی سے کھلکھلا کر نعرہ لگا رہی تھی جب ہیرا موٹی باہر آئی۔ ہائے میرے بچے کو مارا، میں تینوں چھڈاں گی نہیں، منحوس ماری ہے۔ وہ عورت اپنا موٹا بھدا جسم لیے دلکش کو کہتے اس کی طرف لپکی جب دلکش نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑا اور اس موٹی عورت کو گول گول گھمایا۔ سب گلی والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو دھان پان سی تھی لیکن ہیرا موٹی کو مار رہی تھی، جو ان کی گلی کے پھڈے باز گنڈی عورت تھی۔ ہیرا موٹی کا سر چکرا کر رہ گیا۔ دلکش نے اسے چکراتے وجود کو اپنے سامنے کھڑا کرتے اس کے بالوں کو پکڑتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اپنے ہاتھ کا پنچ بنایا، پھر اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اس کے چہرے پر دے مارا۔ آئندہ میری بچیوں کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ دلکش کہہ کر اسے چھوڑتے پلٹی لیکن اس عورت نے اس کے بال پکڑے۔ دلکش کی چیخ نکلی، بھابھی مارے اس کو، زور سے مارے۔ مدیحہ اور ملیحہ کے چیخ کر کہنے پر وہ پھر اس عورت سے بہل پڑی۔ عثمان جو اپنی بیوی کے ساتھ بائک پر ابھی آیا تھا
گلی میں نظر آتے منظر کو دیکھتے اس نے فوراً سے ابتسام کو کال ملائی اور دلکش کی طرف بڑھا جو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب کچھ ہی منٹوں بعد ابتسام بھاگتا وہ گلی میں آیا اور سامنے کا منظر دیکھتے اس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ اس کی بیوی جنگلی بلی بنے لڑ رہی تھی، اس کی بہنیں مارو بھابھی مارو کے نعرے لگا رہی تھیں۔ یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا دلکش کا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ دلکش رکے۔ ابتسام نے اس کے قریب آتے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابتسام کو دھکا دیتے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی۔ چھوڑیں ابتسام، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ میری بچیوں کو مارا ہے اس نے، پھر میرے بال پکڑے اس نے، دلکش نے چیختے ہوئے کہتے اس عورت کے بازو پر کاٹا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اس کی اس حرکت پر عثمان کا قہقہا لگ گیا۔ ابتسام نے اس کے پاس آتے اسے پیٹ پر اپنے بازو باندھتے اسے اس عورت سے دور کیا۔ دلکش اس کی گود میں بھی چیختی مزاحمت کرتی رہی۔ ابتسام اسے ویسے ہی لیتے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے ابتسام، دلکش چیختی جا رہی تھی، لیکن وہ ویسی اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کتنی بار اس کی چلتی لاتیں اس کی کوہنی ابتسام کے پیٹ پر لگ رہی تھی اور وہ درد ضبط کرتے اپنے لب بھینچ گیا، لیکن وہ بپھری شیرنی بنی ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے، دلکش نے گھر آ کے اندر آتے دیکھ چیخ کر کہا۔ ابتسام نے اسے اپنی گود سے اتارتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چپ ہو جائیں آپ، اور تم دونوں ادھر آ کر کھڑے ہو۔ تینوں خاموش ہوتے کھڑے رہیں یہاں پر۔ ابتسام نے اتنی زور سے چیخا کہ مدیحہ اور ملیحہ کے ساتھ ساتھ دلکش بھی لرز اٹھی اور ہاتھ سینے پر باندھے اپنا چہرہ تک تینوں نے جھکا لیا۔ یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابتسام کے سرد لہجے پر کہنے پر ان تینوں نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر اسے معصومیت سے دیکھا، جس کے چہرے پر سخت تاثرات ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے تھوک نکلا۔ عثمان اور اس کی بیوی ان تینوں کے معصوم چہروں کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ پہل اس نے کی تھی ابتسام، اس موٹی ہیرا نے میری بچیوں کو مارا، دلکش نے معصوم لہجے میں منمناتے ہوئے کہا۔ تو آپ بھی اس سے بدلہ لینے چل دیں؟ ابتسام نے تند نظروں سے اسے دیکھتے طنزیہ کہا۔ جی، دلکش نے چہرہ جھکائے سادگی سے جواب دیا۔ ضروری تھا بدلہ لینا؟ میں گھر آتا تو مجھے بتا دیتی، میں خود دیکھ لیتا۔ اس طرح گلی میں کھڑے ہوتے مارنا کوئی اچھی بات ہے؟ کتنی غلط حرکت کی ہے آپ نے، کہیں سے نہیں لگ رہا آپ پڑھی لکھی ہیں۔ ابتسام کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ دلکش کی اب بس ہوئی، غلطی اس کی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اسے سنا رہا تھا۔ جی ضروری تھا بدلہ لینا، میری بچیوں کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے، دیکھیں آپ کو تو نہ جانے کتنی ہمدردی ہو رہی ہے اس موٹی ہیرا سے۔ اس نے جو آپ کی بیوی کے بال پکڑے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کب سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ اتنا کون کسی دوسری عورت سے ہمدردی دکھاتا ہے جتنی آپ دکھا رہے ہیں؟ ذرا سا ہی تو مارا ہے میں نے، دلکش نے بھڑکتے تیز لہجے میں کہا۔ تو ابتسام کی زبان کو بریک لگی۔ اس نے صدمے سے اسے دیکھا جس کی ساری باتیں ایک طرف تھیں اور آخر والی بات ایک طرف۔ دلکش، اتنا سا؟ ابتسام نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں اتنا سا ہی مارا ہے، دلکش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بیچاری عورت کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ پر آپ نے اتنی زور سے کاٹا، اس کا حال بے حال کر دیا، اور آپ کہہ رہی ہیں اتنا سا؟ ابتسام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اتنا مار کر وہ کہہ رہی تھی اتنا سا؟ دیکھو دیکھو تم دونوں اپنے بھائی کو، عثمان بھائی دیکھیں اپنے دوست کو، ان کو اس عورت سے ہمدردی ہو رہی ہے لیکن مجھ سے نہیں۔ میرے اتنے نرم اور نازک بالوں کو پکڑ کر اس نے کھینچا اتنی زور سے، میرے بال بکھرے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے، لیکن اس عورت کی نظر آ رہے ہیں۔ ایک دم سنہری آنکھوں میں نمی چھلملائی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو عثمان سے مشکل ہوا اپنا قہقہا ضبط کرنا، جبکہ ابتسام کی نظر بھی اس کے بالوں پر پڑی جو بکھرے ہوئے تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے اس عورت کے تھے۔ لال شلوار قمیض میں دوپٹہ سر سے پھسل کر کاندھوں پر آ گیا تھا، صرف بال ہی بکھرے ہوئے تھے، ایک خراش تک نہیں آئی تھی، اور اس عورت کو اگر دیکھتے تو اس کا پورا منہ لال پیلا کر دیا تھا دلکش نے۔ بھائی آپ بہت برے ہیں، ہماری بھابھی کو رلا دیا آپ نے۔ مدیحہ ملیحہ تو جیسے تڑپ اٹھی تھی اپنی بھابھی کے آنسو دیکھتے، اسی لیے شکوہ کنہ نظروں سے ابتسام کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کا دل چاہ رہا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ تم دونوں بھی خاموش ہو، جس طرح مارو بھابھی مارو کے نعرے لگا رہی تھی، یاد ہے مجھے؟ ابتسام نے ان دونوں کو جھڑکا۔ دلکش کی ممتا تڑپ اٹھی۔ چلو بچوں ہم اندر چلتے ہیں، تمہارے بھائی خود غرض ہو گئے ہیں۔ دوسری عورت سے ہمدردی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ نہ ہم ہی قصوروار نظر آئیں گے،
دلکش نے دانت پیستے ابتسام کی طرف دیکھتے کہا اور مدیحہ ملیحہ کو لیتے کمرے میں جاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گئیں۔ ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا گیا تھا۔ ابتسام سر پکڑ کر تخت پر بیٹھ گیا تو عثمان زوروں سے ہنسا۔ ابتسام نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ بیٹا بیوی کے سامنے کبھی کسی دوسری عورت سے ہمدردی نہیں کرتے۔ عثمان کے ہنس کر کہنے پر ابتسام نے اپنی آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پچھتا رہا تھا اس وقت پر جب اس نے اس عورت کے لیے اپنی بیوی کو ڈانٹا۔ وہ تو یہ سوچ کر کہ وہ نرم و نازک لڑکی جسے تیز دھوپ بھی تکلیف دے جائے کس طرح لڑ رہی تھی، اس کی فکر میں ہلکان ہوتے یہاں آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر تو توقع کے عین برعکس تھا۔ اس کی نرم و نازک بیوی جنگلی بلی بنی ہوئی تھی۔ میری توبہ جو اب میں کسی دوسری عورت کے لیے کچھ بول لوں۔ یار میں ہمدردی نہیں دکھا رہا تھا، جس طرح کی حرکت انہوں نے کی تھی پوری گلی دیکھ رہی تھی، اور اگر وہ عورت انہیں کچھ کر دیتی تو؟ ابتسام کے لہجے میں دلکش کے لیے فکر بول رہی تھی۔ میں سمجھ گیا، لیکن یہ سب مجھے نہیں بھابھی کو بولنا تھا نا۔ عثمان کے کہنے پر ابتسام نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ موبائل پر سیٹھ کی کال آ رہی تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑتے بھاگتا ہوا یہاں آیا تھا۔ بھابھی اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑی دیر رک جائیں گی تو مہربانی ہوگی، مجھے کام پر جانا ہے۔ ابتسام نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عثمان کی بیوی کو کہا، جو اس بات میں سر ہلا گئی۔ چل آجا۔ عثمان کے کہنے پر وہ عثمان کے ساتھ نکلتا چلا گیا۔ عثمان کی بیوی نے بند کمرے کا دروازہ بجایا اور پھر دروازہ کھلنے پر اندر چلی گئی۔ ابتسام نے گھر کا دروازہ بند کرتے اپنے ہاتھ میں تھامے سامان کو دیکھا۔ آج جو بھی کام کیا اس کی پیمنٹ مل گئی تھی، تو اس نے سوچا وہ 3 جو اس سے ناراض ہیں ان کے لیے کچھ لے جائے۔ ابتسام نے اپنے کمرے کے اندر جھانکا تو اس کی چارپائی خالی تھی، مطلب میڈم مدیحہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور اب تک ناراض تھی۔ ابتسام کے ہونٹوں پر مسکان نے اپنی جھلک دکھلائی۔ وہ مسکراتا ہوا مدیحہ ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ مدیحہ ملیحہ دیکھو بھائی آپ دونوں کے لیے آپ کے پسندیدہ چاکلیٹ کیک لائے ہیں، دروازہ کھولو۔ ابتسام کے کہنے کی دیر تھی، دروازہ جھٹ سے کھلا۔ ابتسام نے اندر دیکھا تو مدیحہ دروازہ کھولتے ہی بھاگتے اپنی بھابھی کے پاس جا بیٹھی۔ ملیحہ کا منہ پھولا ہوا تھا، کچھ ایسا ہی حال دلکش کا تھا۔ وہ پھولا ہوا منہ لیے آنکھوں میں ڈھیروں ناراضگی سمیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو ابتسام چلتے ان کے پاس چارپائی تک آیا اور پھر سارا سامان چارپائی پر رکھتے خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ ان تینوں کے پھولے منہ دیکھتے اس نے اپنی امڑ آنے والی ہنسی روکی۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ ابتسام نے تینوں کو ایک نظر دیکھتے پوچھا۔ جب تک آپ بھابھی کو سوری نہیں بول دیتے، مدیحہ ملیحہ نے ایک ساتھ کہا۔ تو دلکش نے منہ بنایا۔ آپ کی بھابھی کو سوری بول دوں گا تو آپ دونوں مان جائیں گی؟ ابتسام نے دلکش کو منہ بناتے دیکھ بمشکل اپنا قہقہہ روکا۔ مدیحہ اور ملیحہ نے اس کی بات پر سینے پر ہاتھ باندھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دلکش بظاہر تو منہ بنائے بیٹھی تھی، لیکن دل زوروں سے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ آج ابتسام کی نظریں بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز برت رہی تھی۔ اوکے، ابتسام نے کہتے ایک شاپر کے اندر سے گجرے نکالے۔ دلکش کے دل نے بیٹ مس کی۔ اس نے گجروں کو حیران نظروں سے دیکھتے ابتسام کو دیکھا، جب بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ ابتسام نے اپنے زنگ لگے جگہ جگہ سے کالے ہاتھوں میں تھامے اس کے سفید بے داغ ہاتھوں کو دیکھا تو تلخی سے مسکرا گیا۔ سوری۔ دلکش کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہناتے ابتسام نے گھمبیر لہجے میں معافی مانگی۔ دلکش کی زبان کو تو قفل سے لگ گیا تھا، وہ کیا بولتی؟ ابتسام اس کے لیے گجرے لایا تھا اور اب اسے سوری بول رہا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اس نے ابتسام کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج کچھ الگ سا تھا۔ کیا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا؟ اسے قبول کر رہا تھا؟ دلکش نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ ابتسام بھی یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ جو وہ سوچ رہی تھی وہ سچ تو تھا۔ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، دل ہمکنے لگا تھا اس کی اور۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر محسوس کرنے لگی تھی۔ جانے کے اثر رکھتی تھی اپنی ذات میں کہ وہ خود پر سے قابو کھو رہا تھا۔ بھابھی کر دینا اب معاف، ہمیں کیک کھانا ہے۔ ملیحہ کی آواز پر ان دونوں کے بیچ بندھا فسوں ٹوٹا۔ دلکش نے فوراً سے نظریں اس پر سے پھیری۔ کر دیا معاف، دلکش کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابتسام اس کے گریز برتنے پر
دھیما سا مسکرایا۔ اب تم دونوں بھی معاف کر دو اپنے بھائی کو۔ ابتسام نے خود کو سنبھالتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں کر دیا معاف، کیونکہ بھابھی نے معاف کر دیا، مدیحہ ملیحہ خوشی سے بولیں۔ ابتسام نے ان دونوں کے کہنے پر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دلکش ان تینوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے کھانے کا سامان اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابتسام مدیحہ اور ملیحہ کی بات سننے لگا، جن کی ساری باتیں دلکش سے شروع ہو کر دلکش پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ دلکش کچھ ہی وقت کے بعد سب چیزیں لے کر اندر آئی تو اس کی نظر ابتسام کی پشت پر پڑی، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ دلکش کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں، جلدی سے آگے بڑھتے پلیٹ میں نکالا گیا کیک چارپائی پر رکھا اور ابتسام کا کاندھا تھامے اس کی پشت دیکھی۔ ابتسام، یہ کیا ہوا؟ کتنا گہرا کٹ آیا ہے، خون بھی بہہ رہا ہے۔ دلکش نے اس کے کالر سے شرٹ پکڑتے ذرا سا کھسکائی تو وہاں ایک کٹ دیکھتے جس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ تڑپ اٹھی تھی تو ابتسام نے حیرت سے اسے دیکھا جو اتنے سے کٹ پر اپنی آنکھیں نم کر بیٹھی تھی۔ ابتسام کو تو عادت تھی ایسی چوٹیں تو اسے لگتی رہتی تھی، بس ذرا ہے صحیح ہو جائے گا، ابتسام نے کہتے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹانا چاہا۔ جب دلکش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، سنہری آنکھوں میں غصے کی رمق نے ایک انوکھا دل فریب سا منظر پیش کیا۔ یہ چھوٹا سا کٹ ہے، خون رس رہا ہے اس میں سے، جو آپ کو چھوٹا سا کٹ لگ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے میں ہی جان جا رہی ہے۔ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دھیان رکھا کریں کہ آپ کو گھر بھی جانا ہے، آپ کی بیوی ہے، بہنیں ہیں، کل کو بچے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو کیا فکر؟ بس کام کام کام۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ ایک ہی سانس میں بھرائی آواز میں کہتے وہ ابتسام کے زخم پر پھونک مار رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ابتسام کی فکر شامل تھی۔ اپنے لیے اسے فکر مند ہوتا دیکھ ابتسام کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ جلدی جلدی میں کیا بول گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ مدیحہ ملیحہ تو عادی تھی بھائی کو روز کہیں نہ کہیں سے چوٹیں لگتے دیکھنے کی، لیکن اپنی بھابھی کا یوں اپنے بھائی کی فکر کرنا ان دونوں کو خوش کر رہا تھا۔ بیٹھے رہیں، خبردار جو یہاں سے اٹھے تو میں ابھی آ رہی ہوں۔ دیکھتی رہنا اپنے بھائی کو، یہ یہاں سے اٹھ بھی نہ پائیں، خود کی کوئی فکر ہی نہیں اس انسان کو۔ دلکش نے اسے اٹھتا دیکھ واپس اس کی شرٹ جکڑتے اسے بٹھایا اور تیزی سے بولتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابتسام نے نظروں سے اوچھل ہونے تک اس کی پشت کو تکا۔ بھابھی آپ کی فکر کر رہی ہیں، مدیحہ نے ابتسام کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ابتسام نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ مدیحہ کی بات پر ابتسام کا دل گدگدایا، لبوں پر حسین مسکراہٹ ابھری، لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے مدیحہ کو تیز نظروں سے گھور کر دیکھا۔ وہ میں نے فلم میں دیکھا تھا، ہیروئن ایسے ہی ہیرو کی چوٹ لگ جانے پر روتی ہے۔ مدیحہ نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے ابتسام کو بتایا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ مدیحہ اور اس کی فلمز کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ اس نے کمرے میں آتی دلکش کو دیکھا، جس نے اس کے قریب آتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی شرٹ اس کی پشت سے ہٹاتے روئی پر دوائی لگائی، اور اب اس کے زخم پر وہ دوائی لگا رہی تھی۔ جلن ابتسام کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن جلن اور درد کے تاثرات اس کے چہرے پر ابھر رہے تھے۔ وہ نم آنکھیں لیے اس کے زخم کو صاف کر رہی تھی، اور ابتسام اس کے ہاتھوں کا نرم لمس اپنی پشت پر محسوس کرتے گہرے نشے میں ڈوب رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی جو 3 پیس لیلن کے سوٹ میں بالوں کا جوڑا بنائے بالکل اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ اسے دیکھتے کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ غربت والی زندگی اس کے لیے نئی ہے۔ وہ سب کچھ سنبھال چکی تھی، اس کا گھر، اس کی بہنیں، یہاں تک کہ اسے بھی۔ ابتسام میں برداشت نہیں کروں گی کہ اب آپ خود کو لے کر اتنی بے فکری دکھائیں۔ ابھی میں یہ زخم نہ دیکھتی تو آپ بتاتے بھی نہیں۔ زخم پر پٹی لگاتے دلکش نے شکوہ کن لہجے میں اس سے کہا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کوئی میری فکر میں اتنا گھل سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے زخم کو دیکھتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابتسام نے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے گھمبیر آواز میں کہا، تو دلکش نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب پتہ چل گیا، اب اپنا دھیان رکھیے گا، دلکش نے کہتے اس کی بیئرڈ بڑے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ابتسام نے اس کے لمس پر سکون محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ بھائی بھابھی، یہ تو فلم والا سین ہے، مدیحہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے کہتی۔ ان دونوں کو ہوش دلا گئی، جو سٹ پٹا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ میں منہ دھو کر آیا،
ابتسام اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے کہتے تیزی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ دلکش نے بھی سرخ چہرہ لیے ان دونوں کو دیکھا جو اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بہت تیز ہو گئی وہ دونوں، اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے ان دونوں کو کہا جو ہنسی۔ دلکش نے اپنے ہاتھ میں پہنے گجروں کو دیکھا تو گلابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ابتسام کا بدلہ انداز اسے بھلا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف واضح کر رہی تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب دلکش کو انتظار تھا تو صرف محبت کے اظہار کا، جب اسے لفظوں سے کہتے معتبر کرے گا کہ وہ اسے پورے دل سے قبول کر چکا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تب اس پر دلکش حیات جتنا خوش قسمت شاید ہی کوئی ہوگا۔ دلکش نے چارپائی پر بیٹھتے ابتسام کا انتظار کیا جو تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ منہ دھوئے کمرے میں آیا اور دلکش کے پاس بیٹھتا ان چاروں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ مدیحہ ملیحہ کی چھوٹی چھوٹی سی شرارتیں اور باتوں پر وہ سب ایک ساتھ ہنستے۔ کتنا پرسکون ماحول تھا، کوئی عیش و عشرت نہیں تھی لیکن سکون تھا۔ یہی زندگی تو اسے چاہیے تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے، اپنے گھر کو خود سنبھالے، اور اسے ایسی زندگی مل گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دلکش نے ان دونوں کو لٹایا۔ کمرے کی لائٹس بند کرتے وہ دھڑکتے دل سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابتسام پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا۔ دلکش نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ چارپائی پر سر کے نیچے بازو رکھے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھا۔ دلکش نے اسے دیکھتے دروازہ بند کیا۔ قریب آتے دیکھا تو معصوف کے لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی۔ پڑھتے ہوئے دلکش نے ابتسام کے پیروں کے پاس اپنا تکیہ سیٹ کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جمی مسکان کو سلگتی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے بات کرتے ہیں تو کھڑوس بن کر، پڑھتے ہوئے کیسے لبوں پر مسکان ہی چپک گئی ہے، ایسا بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ دلکش نے دل ہی دل میں سوچا۔ پوچھوں یا خود دیکھ لوں جا کر؟ اپنے لب کو چلتے اس نے سوچا۔ سب سے زیادہ تو یہ بات چبھ رہی تھی کہ وہ پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اسے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دلکش نے آخر پوچھ ہی لیا، پر آگے سے کوئی جواب نہیں۔ دلکش کی آئی برو آپس میں ملی۔ یا اللہ، اس قدر مگن ہے کہ کوئی جواب ہی نہیں۔ دلکش نے لبوں پر دانتوں کا زور بڑھاتے ہوئے سوچا۔ ابتسام، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس بار تیز آواز میں اس کے پاؤں کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ابتسام ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آیا۔ ناول پڑھ رہا ہوں۔ ابتسام نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، اچھا میں بھی پڑھوں گی۔ دلکش کو نہ جانے کیا سوچی، ساری شرم و حیا کو سائڈ پر رکھتے اس نے آگے بڑھتے ابتسام کے سینے پہ سر رکھا، اس کے پیٹ سے ہاتھ گزار کر اپنا حصار باندھا اور ڈائجسٹ پر نظریں جمائیں۔ اتنی نزدیکی پر سانسیں سینے میں دبتی محسوس ہوئی تھی، لیکن دلکش نے اس پر دھیان نہیں دیا، پر وہ ابتسام کی حالت ضرور خراب کر گئی تھی۔ ابتسام نے بوکھلا کر اسے دیکھا، جہاں اس کی نزدیکی پر رگ و جاں پر ایک سکون دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہیں دل کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے دھماکے بھی ہوئے تھے۔ یہ مریم کون ہے؟ دلکش نے ناول میں بار بار آتے مریم کے نام کو پڑھتے پوچھا۔ ابتسام نے بھڑکتے جذبات پر ضبط کرتے گہرا سانس بھرا۔ ہیروئن ہے، ابتسام نے سادگی سے جواب دیا۔ اسے خود سے دور نہیں جھٹکا تھا کیونکہ اس کے قریب آنے سے چین و قرار جو مل رہا تھا۔ اچھا، اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ دلکش کو نہ جانے کیوں اس ہیروئن سے جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، نیلی سحر زدہ آنکھیں۔ ابتسام نے دو لفظوں کا اضافہ کرتے دلکش کے دل میں آگ لگائی۔ اس نے دانت پر دانت جمائے ناول میں لکھے مریم کے نام کو ایسے دیکھا جیسے وہ زندہ کوئی لڑکی ہو اور دلکش اسے مار دینا چاہتی ہو۔ نامحسوس انداز میں ابتسام کے گرد بندہ حصار مضبوط ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ دلکش نے کہانی پوچھی۔ بیچاری کا شوہر نکاح کے فوراً بعد اسے چھوڑ گیا، اب 5 سال بعد آیا ہے تو اسے اس سے پیار ہو گیا، لیکن مریم اس سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ابتسام کے بے چارگی سے کہنے پر دلکش نے شدید جلن محسوس کرتے ابتسام کے پیٹ پر رکھے اپنے ہاتھ سے دباؤ ہٹاتے اس کے پیٹ پر ایک ناخن گاڑے تھے جسے ابتسام سمجھ نہیں پایا۔ معاف کر دینا چاہیے نا، شوہر آ گیا ہے تو واپس، دلکش نے جلے دل سے کہا۔ میرے خیال سے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہیے، ابتسام نے ناول کی طرف اپنا دھیان لگاتے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ختم کریں بات کو، بلکہ اسے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سو جائیں، صبح کام پر جانا ہے آپ نے، کل پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور ذرا تھوڑی کروٹ لے کر لیتے، زخم ہے آپ کی پشت پر۔
एकदम उसके हाथ से डाइजेस्ट लेते बंद करते उसने एक तरफ रखा और इब्तिसाम को अपने दोनों हाथ से करवट दिलाते उसके बाजू के नीचे से हाथ निकालते उसकी पेट पर हाथ रखते अपनी आंखें बंद कर गई। इब्तिसाम पर तो आज हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। ये लड़की उसके इस कदर करीब आकर अपना खुद का नुकसान करवाना चाह रही थी। वो बमुश्किल अपने जज्बों पर बांधा हुआ था, लेकिन आखिर उसे हुआ क्या था जो वो हर शर्म को बलाए ताक रखते उससे यूं लिपट कर सो रही थी। इब्तिसाम सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरी तरफ दिलकश का दिमाग माऊफ हो गया था। उसे अपने शौहर का नावल पढ़ना सख्त जहर लगा था और वजह थी नॉवेल्स की हीरोइन। एक ही हीरोइन को पढ़ते उसे इतनी शदीद जलन महसूस हुई थी। बाकी उसके रखे गए नॉवेल्स पढ़ लेती तो दिलकश दहकते कोयले की मानंद जल उठती। जलन इस कदर हावी थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था वो क्या कर रही है। वो किस कदर इब्तिसाम के करीब आ गई है और उसकी नींद उसकी आंखों से छीन गई है। ऐसा हो सकता है कि वो नाजुक वजूद जिसकी तरफ उसका दिल हुमकने लगा है वो उसके इस कदर करीब हो और इब्तिसाम सो जाए? नहीं, नामुमकिन। थोड़ी ही देर बाद उसकी छोटी छोटी गहरी सांसें इब्तिसाम को अपने कांधों पर महसूस हुईं तो वो एहतियात से पलटा। दिलकश की तरफ अपना चेहरे का रुख करते उसने अपने पेट से गिरता उसका हाथ थामते अपनी पुश्त पर रखा और फिर बड़ी फुर्सत से उसे देखा। सुनहरी आंखें बंद थीं, बल्कि आरिस पर साया फिगन थी। छोटी सी नाक, गुलाबी लब, सुनहरी बाल जो जूड़े में कैद थे, लेकिन कुछ लटें आज़ाद घूमती उसके चेहरे पर अटखेलियाँ कर रही थीं। होंठ ज़रा से वाह थे। इब्तिसाम की आंखों में खुमार छलका। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाते उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते उसकी आंखों पर अपनी उंगली के पोरें रखते उन्हें छुआ। दिल अजीब अंदाज में धड़का। फिर उसकी नाक को, रुखसारों को और फिर उसके अध खुले लबों को गले में कांटे से उगते महसूस हुए। इब्तिसाम ने थूक निकलते खुद पर जब्त करना चाहा। जब मज़ीद जब्त न कर सका तो धीरे से उसके चेहरे पर झुका, नरमी से अपने लबों से उसके लब चूमता। उसके इंतहाई नज़दीक होते उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। उसकी कमर पर अपने हाथ रखते उसे अपने हिसार में कैद करते उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरे सांस भरते अपने सांसों को ताजगी बख्शने लगा और उसकी गर्दन में मुंह दिए ही अपनी आंखें बंद कर गया। अब वो नींद की एक ऐसी सुकून दे वादी में उतरता चला गया था जहाँ न पहले कभी रुख किया था। दिलकश के ज़रा से क़ुर्ब ने उसकी सारी थकन ज़ाया कर दी थी और वजूद में सुकून भर दिया था। न जाने तब क्या होगा जब उसकी रूह में समाते उसे अपना बना लेगा। अपने आप को किसी मजबूत हिसार और गर्दन पर चुभने वाली बियर्ड और झुलसाती सांसों को महसूस करते दिलकश ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र अपनी गर्दन में मुंह छुपाए इब्तिसाम पर पड़ी तो सारी नींद की खुमारी उड़न छू हो गई। दिल तेज़ी से धड़का। वो एक हाथ उसकी कमर में डाले, अपना चेहरा दिलकश की गर्दन में छुपाए उसे मुकम्मल अपने हिसार में जकड़ा हुआ। दिलकश का दिल तेज़ धड़का। रात हुए तमाम मनाजिर आँखों के पर्दों पर रक़्स करने लगे। कैसी चलन के बायस वो बिना किसी लिहाज के शर्म को बलाए ताक रखते इब्तिसाम के करीब आई थी। ये उसने क्या कर दिया था? दिलकश शर्म के बायस सुर्ख पड़ी, दिल कानों में धड़कने लगा। बमुश्किल अपनी कमर से इब्तिसाम का हाथ उठाते उसने इब्तिसाम से दूरी बनाई। चारपाई से उतरकर उसने गहरी सांसें भरते अपने सीने में खामोश दबती सांसों को एतदाल में लाने की कोशिश की। सुर्ख चेहरा लिए उसने इब्तिसाम की तरफ देखा जिसके तीखे नकूश बंद आंखें उसके दिल की दुनिया में तूफान मचा गए थे। सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, दिलकश कहे बिना नहीं रह सकी और अगले ही पल वो अपने कपड़े अलमारी से लेते छपाक से कमरे से निकलती चली गई। अब उस शख्स का सामना करना बहुत मुश्किल था। जलन में आते इतनी बेइख्तियारी जो कर गई थी। शावर लेने के बाद उसने मदीहा और मलीहा को उठाया और किचन में नाश्ता बनाने में जुट गई। भीगे बाल पुश्त पर बिखरे पड़े थे। काले और लाल रंग के लीलन के सूट में दुपट्टे को सीने पर फैलाए वो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। जब इब्तिसाम कमरे से बाहर आया, उठा तो पास वो नाजुक वजूद नहीं था जिसके होने से सुकून था। कल की रात उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन रात थी।
اس کے حصار میں سوئے اس کی خوشبو میں سانسیں بھرتے۔ ابتسام کو ایسا سکون ملا تھا کہ اگر وہ بتانے لگ جاتا تو الفاظ جمع کرنے مشکل تھے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر آیا تو وہ پوری دل جمعی سے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے گالوں پر چھائی لالی دیکھتے ابتسام گہرا مسکرایا۔ مدیحہ ملیحہ ایک طرف بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ابتسام قدم بہ قدم چلتے کچن میں آتے اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ اسے سوچوں میں الجھا دیکھ وہ سمجھ گیا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ ابتسام نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ دلکش جو ناشتہ بناتے ہوئے کل کی رات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ابتسام کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پائی۔ اس کی اچانک سرگوشی پر ڈر کر اچھلی۔ دلکش نے چہرے کا رخ موڑتے اسے دیکھا جو اس کے انتہائی قریب تھا۔ اسے دیکھتے ہی انتہائی شرم کا احساس ہوا تو دلکش نے تھوک نکلتے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ نیند صحیح نہیں آئی کیا؟ ابتسام سے مشکل ہوا اس کی شکل دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا۔ آنکھوں میں شوخی لیے لیکن لہجے میں سنجیدگی لیے اس نے دلکش سے پوچھا، جس کا رنگ اس کی بات پر سرخ کندھاری ہوا تھا۔ دلکش سے مشکل ہوا اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا تو اپنے چہرے کا رخ بدل گئی۔ نیند صحیح آئی تھی، مدیحہ ملیحہ کو اسکول بھیجنا تھا اسی لیے اٹھ گئی، دلکش نے پراٹھا بناتے ہوئے بتایا۔ ابتسام نے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ جو کبھی اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتا تو کبھی چھوڑ دیتا۔ اس کی اتنی نزدیکی اور اپنے بالوں سے چھیڑ چھاڑ پر دلکش سے مشکل ہوا کام کرنا۔ ابتسام کیا کر رہے ہیں؟ مدیحہ ملیحہ ہیں یہاں۔ اسے پھر سے اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ دلکش نے ایک نظر مدیحہ ملیحہ کی طرف ڈالتے ہوئے منمناتی آواز میں کہا، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں۔ ابتسام نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات کہی تو دلکش کے دل نے بیٹ مس کی۔ اس نے پلٹتے اسے دیکھا۔ ابتسام آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دلکش کو اس کے بدلے بدلے انداز ہضم نہیں ہو رہے تھے، تبھی پوچھ بیٹھی۔ ابتسام نے اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ ٹھیک ہوں میں؟ ابتسام کے کہنے پر دلکش نے الجھن سے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھے۔ ایک ہی دن میں اسے ہو کیا گیا تھا آخر؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ دلکش نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ دل تو کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اپنی بیوی سے ایسی باتیں نہیں کر سکتا میں کیا؟ ابتسام نے سوال کے بدلے سوال پوچھا تو دلکش کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ بیوی؟ آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے؟ دلکش خود کو بدلنے سے باز نہ رکھ پائی۔ ابتسام نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو دلکش نے اپنی سنہری آنکھیں ذرا سی موڑتے اپنے گال پر دھرا اس کا ہاتھ دیکھا۔ بیوی مان گیا ہوں یا نہیں یہ آج رات آ کر بتاؤں گا اچھی طرح۔ خود کو تیار رکھیے گا کیونکہ آج کی رات آپ کی مدھم بھینی خوشبو میں سانسیں بھرتے میں اپنے لمس اور لفظوں سے بتاؤں گا کہ آپ ابتسام کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ دلکش کا گال تھپ تھپا کر گھمبیر لہجے میں کہتے وہ دلکش کو ساکت کر گیا تھا۔ ابتسام نے اس کے اسٹل وجود کو دیکھا اور مسکراہٹ ضبط کرتا کچن سے نکلتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کل کی رات جب وہ قریب آئی تھی تبھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا۔ ابتسام کو سکون اس لڑکی کی ذات میں چھپا ہے۔ جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی تو بھلا ابتسام کیسے اسے اس کا حق نہیں دیتا؟ جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تبھی دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں تو جان کا عذاب تھی۔ ابتسام کس طرح خود کو روکتا اس کے قریب جانے سے۔ دل جب ہمک کر اس کی طرف لپک رہا تھا تو ابتسام کیسے خود کو روک پاتا؟ وہ پہلی لڑکی تھی جس کا لمس اس نے محسوس کیا تھا، جسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ محبت تو ہاں صحیح محبت تھی اس کی، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، محرم تھی، سالار کو پڑھنے والا، جہان کو پڑھنے والا، ناول کا شیدائی۔ وہ کیسے نہ جان پاتا کہ اسے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اپنی محرم سے، اور آج کی رات وہ اپنے جذبات اپنی نازک سی بیوی پر آشکار کرنا چاہتا تھا۔ دلکش نے سینے میں موجود ساکت پڑے دل پر ہاتھ رکھ کر تھپکا، جیسے کہا ہو دھڑک جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ کیا بول گیا تھا وہ؟ اس کی آنکھیں، بدلتے انداز، کیا اس کا رب اس پر اتنی جلدی مہربان ہو گیا تھا؟
کہ اس شخص کا دل اس کی طرف اتنی جلدی موڑ گیا تھا؟ کیا یہ سچ تھا؟ دلکش کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تیرتے جذبات جو نظر آئے تھے وہ سچ تھے، وہ اسے قبول کر رہا تھا۔ بھابھی ناشتہ دے دیں، ملیحہ کی بات پر دلکش ہوش میں آئی۔ جلدی سے اس نے اپنا دھیان ناشتے کی طرف مبذول کیا، لیکن دماغ تو ایک ہی جگہ اٹک گیا تھا۔ ابتسام کی وہ جان لیوا سرگوشی جو اسے کسی طور سنبھلنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے ناشتہ بنایا اور مدیحہ اور ملیحہ کے پاس لے کر آئی۔ جب ابتسام کی آواز واش روم سے گونجی، بیگم کپڑے دے دیں مجھے۔ ابتسام کے کہنے پر دلکش نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولیں۔ پہلے ہی دل کی دھڑکنیں قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اب اس شخص کا اپنی خوبصورت مردانہ آواز میں بیگم کہنا۔ یہ نام پیارا ہے بھابھی کا، بیگم ہے نا؟ مدیحہ نے کھلکھلا کر کہا۔ ملیحہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہنسی تو دلکش نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ دونوں چپ ہو کر ناشتہ کرو، ورنہ بھائی کو بتا دوں گی کہ کل برابر اپنی دوست کے گھر سے فلم دیکھ کر آئی ہو دونوں۔ ان دونوں کی شرین نظروں کو دیکھتے دلکش نے دھمکی دی تو وہ دونوں اچھے بچوں کی طرح خاموش ہوتے ناشتہ کرنے لگی۔ انہیں اپنی فلم بہت پیاری تھی، جانتی تھی ان کے بھائی کو پتہ چلا تو فلم گئی پانی میں۔ دلکش نے الماری میں سے کپڑے نکالے اور واش روم کا گیٹ ہلکا سا بجایا۔ ابتسام کے ہاتھ بڑھانے پر وہ تیزی سے کپڑے دیتے واپس بھاگی۔ کچھ ہی پل میں ابتسام بلیو پینٹ اور گرین شرٹ میں بھیگے بالوں میں ہاتھ بھرتے ہوئے باہر آیا۔ بیگم میرا چشمہ اور گھڑی لا دیں، ابتسام نے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ مدیحہ ملیحہ کے ساتھ ناشتہ کرتی دلکش کا نوالا گلے میں اٹکا۔ اوف، پھر بیگم۔ دلکش خاموشی سے اندر کمرے میں بڑھی، پھر خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے اس نے چشمہ اور گھڑی ابتسام کی طرف بڑھایا، جس نے چشمہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا لیکن گھڑی کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ دلکش نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں سے پہنانے کا اشارہ کیا تھا۔ دلکش نے کچھ بھی بولے بنا اس کی مضبوط مردانہ کلائی میں گھڑی پہنائی اور پھر پلٹ گئی۔ ابتسام صبح کا ناشتہ نہیں کرتا تھا تو جلدی سے کچن میں جاتے اس کے لیے لنچ پیک کیا اور پھر اس کے بولنے سے پہلے اس کے بیگ کی طرف بڑھی۔ بیگم میرا بیگ وہی لا رہی ہوں، صبر رکھیں، ابتسام نے بولنا چاہا جب دلکش نے تنگ آ کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا اور پھر بیگ لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مدیحہ ملیحہ چائے پیتی اپنے گھر میں بنتی اس فلم کو دیکھ رہی تھی جو انہیں باقی فلموں سے زیادہ بہتر لگی۔ ابتسام نے اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے اپنے امڈ آنے والے قہقہے کو روکا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے بار بار بیگم کہنے پر پزل ہو رہی ہے۔ وہ ابھی تک اس کی کچن میں کی گئی بات کے حصار سے نہیں نکلی تھی اور اس نے بیگم بیگم کہتے اسے مزید تنگ کر دیا تھا۔ مدیحہ ملیحہ ذرا پیچھے منہ کرو۔ ابتسام کے کہنے پر مدیحہ ملیحہ نے فوراً سے پیچھے منہ کیا۔ کیوں؟ دلکش نے حیرت سے پوچھا۔ جب ابتسام نے اس کے رخسار پر جھکتے اپنے لب شدت سے سخت کیے تو دلکش سٹ پٹا کر اس سے دور ہوئی۔ اس نے حیرت اور شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا۔ جب اسے دیکھتے سرشاری سے مسکرایا تھا۔ یوں؟ ابتسام نے کہتے ایک آنکھ ونک کی اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ بھابھی بھیا نے کس کی نا آپ کو؟ ابتسام کے جاتے ہی مدیحہ نے پلٹتے پوچھا۔ دلکش کو لگا وہ اب شرم سے ڈوب مرے گی۔ مدھو، آپ کی فلمز بند کروانی پڑیں گی مجھے، آپ بھی اپنے بھائی کی طرح بے شرم ہوتی جا رہی ہیں، دلکش نے دانت پیستے ہوئے کہا اور جا کر کمرے میں بند ہوئی۔ کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے اس نے گہرے سانس بھرتے اپنی بگڑتی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں اس شخص اپنے ذرا سے لمس پر پرتپش نظروں اور بے باک جملوں سے اس کی جان نکال گیا تھا۔ ابتسام کا صحیح ہونا دلکش پر بھاری پڑا تھا، پر لبوں پر آج دھیمی مسکان تھی۔ ابتسام کی حرکتوں نے جہاں اس کی سانسیں خشک کی تھیں وہیں اسے بے انتہا خوشی بھی تھی۔ محسوس ہوئی کہ آخر کار وہ اپنے شوہر کا دل جیت چکی ہے۔ رات کے بارے میں سوچتے وہ شرم سے لال پڑی۔ ابتسام کی بے باک سرگوشی یاد کرتے دلکش نے اپنے نچلے لبوں کو دانتوں سے چبایا، لیکن اگر وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو دلکش کو کوئی آر نہیں تھا کہ وہ اپنا آپ اپنے محرم پر نچھاور کر جائے۔ رات ہو گئی تھی، مدیحہ ملیحہ سو چکی تھی۔ دلکش صحن میں رکھے تخت پر بیٹھی ابتسام کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر، لیکن اتنی ہی شدت سے ابتسام کا انتظار بھی تھا۔
اس کا بدلا انداز، بدلی آنکھیں، اس کا تنگ کرنا، بیگم کہنا، سب دلکش کی دھڑکنوں کو بڑھانے لگا تھا۔ وہ انہی سب خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب دروازہ بند ہونے کی آواز میں ہوش میں آئی۔ دلکش نے سامنے دیکھا تو ابتسام ہاتھ میں شاپر تھامے، کاندھے پر بیگ لٹکائے فریش سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دلکش کو حیرت ہوئی۔ روز کی طرح آج ابتسام کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کام پر سے آیا ہے۔ دروازہ بند کرتے ابتسام نے پلٹتے اپنی بیوی کو دیکھا جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکان ابھری۔ دلکش اس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی۔ عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی آج اس سے، وجہ شاید سامنے والے کی بولتی نگاہیں تھی۔ ابتسام قدم بڑھاتا اس تک آیا، دلکش کے بالوں کی لٹ جو اس کے گالوں کو بار بار چھو رہی تھی۔ ابتسام نے نرمی سے اسے کان کے پیچھے اڑسی۔ نہ سلام نہ دعا، یہ کیسا استقبال کیا ہے آپ نے؟ ابتسام نے اس کے من موہنے چہرے اور گھبرائے لجائے روپ کو اپنی آنکھوں میں بساتے شکوہ کیا۔ ابتسام کی اس قدر نزدیکی پر دلکش کے دل نے 120 کی رفتار پکڑی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے شکوے پر اس نے دیکھے بنا نہ رہ سکی۔ میں سلام کرنے ہی لگی تھی۔ دلکش نے اس کی بولتی لو دیتی نظروں میں دیکھتے کہا، پر کیا تو نہیں نا؟ ابتسام نے اس کے رخسار پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اسے اچھا لگتا تھا دلکش کا پزل ہو جانا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ پزل ہو گئی تھی۔ کرنے والی تھی نا میں؟ دلکش نے بمشکل اپنی نظریں اس کی نظروں میں ڈالتے جواب دیا۔ اپنے گال پر اس کا تھر تھراتا لمس دلکش کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ مدیحہ ملیحہ سو گئی؟ ابتسام نے یکدم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے پوچھا۔ دلکش کی سانسیں سینے میں دبی۔ اس نے سنہری آنکھوں میں شرم کا جہاں لیے ابتسام کی نگاہوں میں دیکھا۔ ہاں سو گئی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دلکش نے ٹوٹتے لہجے میں پوچھا۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ خود ظالم اس سلگتی قربت سے آزادی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا ہے نا، میں آپ سے محبت کا اظہار پھر اچھے سے کر پاؤں گا۔ جائیں یہ پہن کر آ جائیں، میں کمرے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ دلکش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑایا۔ دلکش اس کی بات پر شرم سے لال پڑتے جلدی سے شاپر تھام گئی۔ ابتسام نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ گرفت سے آزاد ہونے کی دیر تھی دلکش ایسے بھاگی جیسے کوئی چڑیا ہو جو پنجرے میں قید ہو۔ ابتسام اس کی تیزی پر مسکرایا اور ہاتھ میں تھامے شاپر لیے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے اس نے اپنے ساتھ لائے گلاب کی پنکھڑیوں کے پورے کمرے میں جگہ جگہ پھیلاتے بیڈ کے بیچوں بیچ دل کی شکل میں گلاب کی پنکھڑیوں کو سیٹ کرتے، پھر اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس گلاب کی پنکھڑیوں سے بنے دل پر رکھتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ فریش وہ کام پر سے ہی ہو آیا تھا۔ سفید فل آستینوں والی شرٹ اور بلو پینٹ میں بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ سرمئی آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ یہ سب اس نے اپنی بیوی دلکش کے لیے کیا تھا اور یہ سب کرتے اس کا دل گدگدا سا رہا تھا۔ دلکش نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے واش روم سے باہر قدم رکھا۔ لال رنگ کا ریشمی ساڑی جس کی آستینیں فل تھیں۔ دلکش کا دل تیز دھڑک رہا تھا لیکن چہرے پر مسکان تھے۔ ابتسام اس کے لیے ساڑی لے کر آیا تھا، اس کے شوہر کی دی گئی پہلی چیز جو وہ مرتے دم تک سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا گئی۔ دل دماغ تو راضی تھا خود کو اس شخص کے حوالے کر دینے کے لیے، لیکن اس کے لبوں سے محبت کا اظہار سننا تھا۔ یہ سننا تھا کہ اس کے کھڑوس کے دل میں وہ بستی ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکی۔ کمرے میں پھیلتی گلاب کے پھولوں کی خوشبو، بیڈ پر بنا دل، اس پر رکھا ایک تحفہ۔ دلکش کی نظر ان سب سے ہوتی الماری سے ٹیک لگائے کھڑے ابتسام پر پڑی جو اسے دیکھتا سیدھا ہوا۔ لال ریشمی ساڑی جو اس کے متناسب اور حسین سراپے پر قہر ڈھا رہی تھی۔ سنہری آنکھیں جو اسے دیکھتے ہی شرم و حیا سے جھک گئی تھی۔ سفید میدے جیسی رنگت، وہ بنا کسی سنگھار کے ہی اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ ابتسام کا دل ساکت ہوتا تیز دھڑکا۔ وہ کسی فسوں میں بن گیا تھا، وہ فسوں جو دلکش نے اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ اپنے بھاری قدموں کی دمک چھوڑتے وہ دلکش کے قریب بڑھا۔
اپنے وجود پر پڑتی اس کی لو دیتی نظریں محسوس کرتے دلکش اپنی نظریں جھکا گئی۔ اپنی اور بڑھتے اس کے قدموں کو محسوس کرتے دلکش نے اپنے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ ابتسام نے اس کے انتہائی قریب آتے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا اور اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو کھول گیا۔ دلکش کے بال لہراتے ہوئے دونوں کاندھوں پر گرے۔ ابتسام نے مبہوت ہوتے یہ نظارہ دیکھا جبکہ دلکش کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ ابتسام، ٹوٹتے لہجے میں اس کا نام زبان سے ادا ہوتے دلکش کے ہاتھ بے ساختہ اس کے چوڑے کشادہ سینے پر آن ٹھہرے۔ اپنی سنہری آنکھوں کو اٹھائے اس نے ابتسام کے جذبات سے بوجھل سرمئی آنکھوں کو دیکھا۔ جی جانے ابتسام۔ ابتسام نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے گمبھیر لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ دلکش نے کمرے میں نظریں دوڑائے پوچھا۔ جانے ابتسام، میں ایک ناول پڑھنے والا لڑکا ہوں جس نے ہزاروں ناول پڑھے ہیں جس میں الگ الگ طرح سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، کبھی زبردستی تو کبھی اس طرح سجاوٹ کرتے۔ آپ کو کیا لگا تھا میں آپ سے محبت کا اظہار کروں گا تو روکھے سوکھے طریقے سے؟ بالکل نہیں۔ ابتسام نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں چھوتے ہوئے بتایا۔ دلکش نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ آپ ناول پڑھ کر یہ سب سیکھ رہے ہیں؟ ناول کے نام سے ہی دلکش کو چڑ مچی تھی۔ تنزیہ بولی، ورنہ کمرے میں ہوئی یہ سجاوٹ اسے بے تحاشا بھائی تھی۔ نہیں تو بیگم، ناول میں پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنا سکھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ سب بھی سکھایا جاتا ہے کہ بیوی کے لیے ایسے سرپرائز پلان کیے جائیں، ان سے محبت کا اظہار کچھ انوکھے طریقے سے کیا جائے، اور بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے لیکن وہ عملی ہوتا ہے، وہ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ ابتسام نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ذو معنی انداز میں کہتے اس کی لال ہوتی رنگت دیکھی، بہت بے شرم ہیں آپ۔ دلکش اس کی ذو معنی بات کو سمجھتے لال چہرہ لیے اس کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ کا مکہ بنا کر مار گئی تو ابتسام کا مدھم سا قہقہا کمرے کی خاموش فضا میں گونجا۔ نہیں، بے شرم کے ساتھ ساتھ ناول پڑھنے والے لڑکے خطرناک بھی ہوتے ہیں، حد درجہ رومانٹک۔ ابتسام کی نئی شوخی پر دلکش نے نروٹھے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ مجھے پتہ چل گیا ہے، مدھم دھیمے لہجے میں دلکش نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ نہیں پتہ چلا آپ کو ابھی؟ رومانس کیا ہی کہاں ہے؟ ابتسام نے کہنے پر دلکش کی اب برداشت ختم ہوئی۔ اس نے زور سے اس کے سینے پر چٹکی کاٹی۔ ابتسام اس کی حرکت پر مسکرا گیا۔ سارا دن لوہے کا کام کرنے والا وہ مضبوط مرد، اسے بھلا کہاں اتنے چھوٹے چھوٹے وار سے فرق پڑنا تھا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہاں آئیں۔ ابتسام کہتا دلکش کا ہاتھ تھامے اسے چارپائی پر لے آیا۔ اسے چارپائی پر بٹھاتے وہ خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے۔ دلکش کے دونوں ہاتھ تھام گیا تو دلکش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے اب شوخی غائب ہو گئی تھی، صرف سنجیدگی تھی۔ میں 20 سال کا تھا بیگم جب امی ابو کسی کام سے باہر گئے اور واپس نہیں آئے۔ مدیحہ ملیحہ تب 3 سال کی تھی۔ اللہ نے بہت دعاؤں کے بعد امی ابو کو بیٹیاں اور مجھے بہنیں دیں۔ امی ابو کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ہم سب پریشان تھے، ہم میں صرف میں اور میری بہنیں شامل تھیں۔ رشتہ داروں نے تو پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی۔ اگلے روز چاچو کے پاس فون آیا بابا کے نمبر سے، جب جا کر پتہ چلا امی ابو کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ موقع پر ہی وفات پا گئے۔ مدیحہ ملیحہ تو چھوٹی تھی، میں بڑا تھا۔ اپنے کاندھوں پر اپنے ماں باپ کا جنازہ اٹھایا اور انہیں منو مٹی تلے چھوڑ آیا۔ یہ سب کہتے ابتسام کی آنکھیں بھر آئیں، آواز میں بھی نمی شامل ہوئی۔ دلکش نے تڑپ کر ابتسام کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ ماں باپ ہی واحد سہارا ہوتے ہیں اور اللہ، ایک سہارا چھوٹا تو باقی عارضی سہارے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹتے چلے گئے۔ صرف ایک ہی سہارا بچا اور وہ تھا میرے خدا کا۔ پہلے گھر کے حالات اچھے تھے پر اب بابا نہیں تھے تو مجھے کمانا پڑا۔ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی نوکری کی، مدیحہ ملیحہ کو بمشکل سنبھالا، پھر میں نے ویلڈنگ سیکھی، سیٹ کی دکان پر کام کرنے لگا، گھر کا خرچہ اور پھر مدیحہ ملیحہ کے لیے میں نے دن رات کام کیا۔
آپ کو پتہ ہے مدیحہ ملیحہ چھوٹی تھیں، میں انہیں کہتا تھا امی ابو اللہ کے پاس ہیں، اب نہیں آئیں گے، لیکن وہ دونوں کہتی تھی وہ آئیں گے۔ ایسی غلط فہمی میں بڑی ہوتی گئی، پھر انہیں سمجھ آیا کہ جو چیز اللہ کے پاس چلی جائے وہ واپس نہیں آتی۔ ہم سب اس کے ہیں، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ ابتسام نے اپنے گال پر دھرے دلکش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی سنہری بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے کہا۔ دلکش نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے سسکی بھری۔ مقابل کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑ رہی تھیں، جبکہ نمی بھی صاف ظاہر تھی۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلکش کو لگا ابتسام کی تکلیف سنتے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ نہ روئیے مت، آپ کے آنسو مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ ابتسام ایک مشین بن گیا تھا، صبح اٹھنا، مدیحہ ملیحہ کو ناشتہ دینا، کام پر چلے جانا، روز آنا جانے کتنے زخم کھانا، رات کو دیر تک گھر آنا اور پھر اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ کھانا کھا کر باقی کی آدھی رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے گزار دینا۔ بس یہی تھی میری زندگی۔ لیکن اب سنیں، آپ کام کی بات ہے۔ دلکش کے آنسو صاف کرتے ابتسام نے اسے بتایا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ سن رہی ہوں، دلکش نے بھیگی آواز میں کہا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن ایک سنہری آنکھوں والی لڑکی ابتسام کے پاس آئی۔ اس نے اس سے مدد مانگی۔ ابتسام، جس نے اپنی زندگی میں کسی غیر لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس کی نگاہیں اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کے چہرے پر ٹک سی گئیں۔ بے شرموں والی بات ہے لیکن سچ ہے، میں نے بہت غور سے دیکھا تھا اس دن آپ کو، ابتسام نے آخر میں ہنستے ہوئے کہا۔ دلکش بھی نم آنکھیں لیے دھیما سا ہنسی۔ مطلب پہلی نظر میں فدا ہو گئے تھے آپ مجھ پر؟ دلکش نے پوچھا۔ نہیں، فدا نہیں بول سکتا، لیکن آپ اچھی لگی تھی۔ میری نگاہیں آپ کی سنہری نگاہوں میں ڈوب سی گئی تھیں، اور سب سے زیادہ تو آپ کا یہ ٹھوڑی پر پڑتا گڑھا۔ ابتسام نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو دلکش مسکرا گئی اس کی بات پر۔ پھر آپ میرے نکاح میں آئیں، بالکل افسانوں کی طرح۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے بہت سی کہانیاں پڑھی تھیں جن میں لڑکی امیر ہوتی ہے، لڑکا غریب ہوتا ہے، لیکن وہ سب ہے تو کہانیاں ہیں نا۔ اصل میں آپ کا گزر بسر نہیں تھا میری زندگی میں، آپ نہیں رہ پاتی۔ ابتسام کے کہنے پر دلکش نے اپنے لب بھینجے۔ لیکن میں غلط تھا، آپ نے تو مجھے، میرے گھر کو، میری بہنوں کو ایسے سنبھالا کہ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مجھے محبت ہوئی آپ سے، آپ کی محبت میری بہنوں کے لیے دیکھتے مجھے محبت ہوئی آپ سے۔ مجھے آپ سے محبت تب ہوئی جب آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے میرے دل میں چبھن ہوئی۔ جب آپ میری بہنوں کی خاطر اس عورت سے ورلڈ وار کرائیں۔ میں سچے دل سے کہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، بہت محبت ہے۔ ابتسام اب دلکش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس دل کو، اپنے پیار کو صرف اپنی محرم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اب جب مجھے اپنی محرم مل گئی ہے تو یہ دل، میرا پیار، پورا ابتسام آپ کا ہوا۔ دلکش ابتسام رضا، کیا آپ مجھے قبول کریں گی؟ اس غریب ویلڈر کو قبول کریں گی؟ اس ناول کے شیدائی لڑکے کو قبول کریں گی؟ کیا آپ اس سرمئی آنکھوں والے ابتسام رضا کو قبول کریں گی جس کی ساری محبت اس کی بیوی کے لیے ہے؟ ابتسام نے مسکراتے لہجے میں اس سے پوچھا۔ دلکش جو سانس رو کے اس کے لبوں سے ادا ہوتے محبت کے اس حسین اعتراف کو سن رہی تھی، اس کی ورلڈ وار والی بات پر ذرا سا ہنسی۔ ابتسام کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لاتے اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ دلکش ابتسام رضا کو یہ غریب مگر بڑے دل والا ویلڈر قبول ہے۔ دلکش ابتسام رضا کو ناول کا شیدائی ابتسام رضا قبول ہے۔ دلکش ابتسام رضا کو سرمئی آنکھوں والا یہ خوبرو ابتسام رضا قبول ہے۔ مجھے یہ ابتسام رضا قبول ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور جس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے بے تحاشا۔ دلکش کے اعتراف پر ابتسام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی۔ میں کچھ لایا ہوں آپ کے لیے۔ ابتسام کے کہنے پر دلکش اس سے دور ہوئی تو ابتسام نے جلدی سے آگے بڑھتے وہ باکس اٹھایا۔ اسے کھولتے اس میں ایک نازک سا بریسلٹ نکالا جو چاندی کا تھا، لیکن انتہائی خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے ناگ
جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، ستاروں کی مانند چمک رہے تھے، جس کا بیچوں بیچ ایک لال رنگ کا نخ لگا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ دلکش کی تعریف کرنے پر ابتسام نے اس کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں چمک لیے اس بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زیادہ پیسے نہیں تھے نا میرے پاس، جو تھے اس میں یہی لے سکا۔ آپ کو پسند آیا؟ ابتسام نے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ میں بریسلٹ پہناتے ہوئے پوچھا۔ پسند؟ مجھے حد سے زیادہ پسند آیا۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں، یہ مجھے اب دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ دلکش نے چہکتے لہجے میں کہا۔ آپ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ایک دن انشاءاللہ میں آپ کو قیمتی تحفہ بھی دوں گا۔ ابتسام نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ دلکش نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ سب سے قیمتی تحفہ تو آپ کی محبت تھا جو مجھے مل گیا۔ اب نہیں چاہیے کچھ، صرف آپ چاہیے۔ دلکش نے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ ابتسام نے اس کے بالوں سے اٹھتی مہکتی خوشبو میں گہرا سانس بھرا۔ اس کی کمر کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ دلکش کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اپنی گردن پر اس کی سلگتی سانسیں محسوس کرتے دلکش نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ ابتسام اپنی کمر پر بے باکی سے رقص کرتے اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے دلکش نے اسے پکارتے اس سے دور ہونا چاہا، لیکن وہ اسے اپنے حصار میں لیتے بیڈ پر گرا۔ دلکش نے سنہری آنکھوں کو پھیلائے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں اب بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کی بولتی نگاہیں اس سے کیا چاہتی تھیں دلکش سمجھتے شرم سے لال ہوئی۔ لفظی محبت کا اظہار ہو گیا بیگم؟ اب عملی اظہار کر کے بتا دیتا ہوں کہ کچھ ناول میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے چہرے پر اپنا سلگتا لمس چھوڑنے لگا۔ دلکش نے بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا حصار باندھا اور اپنے چہرے پر اس کے سلگتے لمس اور اپنے وجود پر بے باکی سے سفر کرتے اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ ابتسام نے نہایت نرمی سے اسے خود میں سمیٹا۔ رات سرکتی گئی اور ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ گئی۔